بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ پڑھو نا وہی اللہ کی رضا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ استدلالات فاسدہ میں سے پہلی استدلال گزر چکی ہے۔ شیخ ابو بکر دقاق، ابو حامد، حنابلہ اور اشعریہ وہ استدلال کرتے ہیں التنصیص علی الشیء باسمہ العلم یدل علی التخصیص والنفی عن الحکم عما عداہ۔ یاد رکھنا ان کے نزدیک بھی یہ استدلال مطلقاً نہیں ہے۔ مفہوم مخالف سے استدلال تھا نا، مفہوم مخالف سے وہ بھی ان کے نزدیک بھی مفہوم مخالف مطلقاً حجت نہیں ہے، بلکہ بشرائط، چند شرائط کے ساتھ ہے، چند شرائط کے ساتھ یہ مفہوم مخالف حجت ہے۔ مطلقاً ان کے نزدیک بھی مفہوم مخالف حجت نہیں ہے۔ پہلی شرط یہ ہے مفہوم مخالف کے حجت ہونے کے لیے کہ اس مفہوم مخالف کا حکم، وہ اس مفہوم مخالف کا حال، وہ جو مسکوت عنہ ہے، مسکوت عنہ کا حال منطوق کے حکم کے مساوی بھی نہ ہو اور اولا بھی نہ ہو۔ مسکوت عنہ کا حال منطوق کے حکم سے اولا بھی نہ ہو اور اس کے مساوی بھی نہ ہو۔ اگر مسکوت عنہ کا حال منطوق کے سے اولا ہوگا تو پھر اس مسکوت میں حکم مفہوم مخالف سے نہیں دلالت النص سے ثابت ہوگا، اور اگر مساوی ہوگا تو پھر اس مسکوت میں حکم مفہوم مخالف سے نہیں یا مفہوم موافق سے نہیں بلکہ قیاس سے ثابت ہوگا۔ اس کی مثال سمجھو، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، والدین کو اف نہ کہو، تو منطوق تو اف ہے نا، جس پر کلام واقع ہو گیا وہ تو کہ اف نہ کہو۔ اس سے دلالت النص کے طور پر ایلام معلوم ہو گیا، تو ضرب اور شتم کا حرام ہونا ثابت ہو گیا کہ مارنا بھی حرام ہے اور گالی دینا بھی۔ یہ گالی دینا جو مسکوت عنہ ہے، آیت میں تو یہ نہیں کہا کہ گالی نہ دو یا نہ مارو، آیت میں تو ہے اف نہ کہو، اف منطوق ہے، ضرب اور شتم مسکوت عنہ ہے، لیکن جو مسکوت عنہ ہے اس کا حال اس منطوق سے اعلیٰ اور اقوا ہے، بڑھ کر ہے، اس لیے کہ اس میں تو اف سے منع ہے اور وہاں ضرب ہے، تو ایلام میں تکلیف دینے میں اف سے ضرب اور شتم بڑھ کر ہے، تو یہاں مسکوت عنہ کا حال منطوق کے حکم سے اعلیٰ اور اولا ہو گیا۔ اس لیے اس مفہوم میں، یہ تو مفہوم موافق ہے، اس مفہوم میں جو حکم ثابت ہوگا یہ مفہوم یعنی موافق سے نہیں یا مفہوم مخالف سے نہیں بلکہ دلالت النص سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر مساوی ہو تو پھر قیاس سے ثابت ہوگا، جیسے کہ آپ علیہ السلام نے بلی کے بارے میں فرمایا کہ بلی ویسے تو ہے ناپاک، لیکن اس کا جوتا پاک، اس کے جوتے کو پاک کر دیا گیا، اس کی نجاست کو ساقط کر دیا گیا۔ آپ نے خود علت بیان کی لِأَنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ أَوِ الطَّوَّافَاتِ، اس لیے کہ یہ تم پر بار بار آنے جانے والوں کی طرح ہے، جس طرح تمہارے پاس وہ غلام جو تمہارے پاس کام کرنے والے بار بار آتے جاتے ہیں تو ان کے لیے اذن ساقط ہے، ان کے لیے اذن اجازت لینا ساقط ہو گیا، کیونکہ وہ بار بار آپ کے پاس آتے ہیں خدام۔ اسی علت کی بنیاد پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بلی کی جوٹے کو بھی ساقط کر دیا،
اور آپ نے خود اس کی علت بیان کی لِأَنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ أَوِ الطَّوَّافَاتِ، اس لیے کہ آپ بلی کی نہیں روک سکتے گھر میں، دروازے بند کرو گے وہ دیوار پر چڑھ کے آ جاتی ہے، اس لیے بلی آتی ہے اور اس کو روک نہیں سکتے، وہ چلتی ہے، برتنوں میں منہ مارتی ہے، پانی پی لیتی ہے، اس لیے اس سے برتنوں کا محفوظ رکھنا بچانا مشکل ہے۔ آدمی اپنا کام و کاج کرے گا، بلی کی نگرانی کرتا رہے گا۔ لہذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس علت کی بنیاد پر اس کے جوتے کو ساقط کر دیا کہ اس کا جوتا ناپاک نہیں ہے۔ بلی کے بارے میں بلی کے جوتے کا ساقط کرنا یہ منطوق ہے، لیکن بلی ہی کی طرح اور بھی سواکن البیوت ہے، گھر میں رہنے والے حشرات ہے، کالحیۃ والفارۃ، آپ چوہے کو روک سکتے ہو؟ آج کل تو بلیاں بھی ڈرتی ہے چوہے سے لوگ بلی ایسے رکھتے تھے کہ چوہے کالے، آج کل بلیاں بیٹھی رہتی ہے، چوہا آتا ہے اپنا خرمستی کر کے کارروائی کر کے چلا جاتا ہے، بلی نہیں پکڑ سکتی۔ تو یہ بلی ہو گئی، سانپ وغیرہ جو حشرات ہو گئے، یہ بھی تو بلی ہی کی طرح ہے، من الطوافین علیکم او الطوافات، اس کو بھی روکنا مشکل ہے۔ لہذا منطوق تو بلی تھی اس کے جوتے کا ساقط کرنا، لیکن دوسرے سواکن البیوت بھی حکم میں جو مسکوت عنہ ہے وہ بھی حکم میں بلی ہی کی طرح ہے، اس کے مساوی ہے، تو مسکوت عنہ کا حال منطوق کے مساوی ہو گیا۔ اس مسکوت عنہ میں مفہوم مخالف ہو یا موافق ہو، اس میں حکم ثابت ہوگا، قیاس سے ثابت ہوگا، مفہوم سے نہیں ہوگا، چاہے موافق ہو یا مخالف ہو۔ تو ان لوگوں نے ان کے ہاں جو مفہوم شرط و حجت ہے اور اس سے استدلال کرتے ہیں، مفہوم موافق ہو یا مخالف ہو، ان کے ہاں بھی شرط یہ ہے مفہوم موافق یا مخالف کے حجت ہونے کے لیے کہ مسکوت عنہ کا حال منطوق کے حکم کے مساوی یا اسے اولا نہ ہو۔ اگر ہوگا تو اس مسکوت میں حکم مفہوم سے ثابت نہ ہوگا، مفہوم موافق یا مخالف سے، بلکہ قیاس یا دلالت النص سے ثابت ہوگا۔ یہ پہلی شرط کہ مسکوت کا حال منطوق سے اولا اور مساوی نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس منطوق کا ذکر قید اتفاقی کے طور پر نہ ہو، ویسے موقع اور عادت کے طور پر وہ کلام نہ نکلا ہو، یعنی قید اتفاقی نہ ہو، احترازی ہونا ضروری ہے۔ اگر اتفاقی ہوگا وہ قید خرج مخرج العادت، عادت کے طور پر وہ کلام نکلا ہو، صادر ہوا ہو، تو پھر اس کا مفہوم مخالف بھی حجت نہ ہوگا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور تم پر وہ ربیبائیں بھی تم پر حرام ہے جو تمہاری پرورش میں ہے۔ ربیبہ جانتے ہیں؟ جی۔ معاذ کی شادی ہو گئی ایسی عورت سے کہ جو پہلے سے راقیاس کے نکاح میں تھی، راقیاس سے اس کی ایک بچی ہو گئی، پھر راقیاس کی کسی وجہ سے تعلقات خراب ہو گئے، اور کیونکہ وہ ظاہر بات ہے پڑوس آتی جاتی تھی، تو راقیاس نے طلاق دے دی۔ عدت گزرنے کے بعد اس کا نکاح ہو گیا معاذ سے، تو جب وہ آئی ہے تو ساتھ بچی بھی، پیکج بھی ساتھ لائی ہے۔ لہذا معاذ کے ساتھ نکاح ہونے کے بعد اگر معاذ کا دخول ہو جائے اس عورت کے ساتھ تو اس کی بیٹی معاذ پر حرام ہو گئی، یہ ان کی ربیبہ بن گئی۔ اب ربیبہ سمجھ میں آ گئی، یہ ہے ربیبہ۔ تو ربیبائیں عام طور پر شوہر کی جو اگلے شوہر کے پاس جاتی ہے ان کی پرورش میں ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ ربیبائیں بھی تم پر حرام ہے جو ربیبائیں تمہاری پرورش میں ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، یہ جو حجورکم کا لفظ صادر ہوا ہے منطوق ہے، یہ خرج مخرج العادتی، عادت کے طور پر یہ کلام صادر ہوا ہے، یعنی قید اتفاقی کے طور پر احترازی نہیں، اس لیے کہ ربیبہ مطلقاً حرام ہے۔ اگر اس کی ماں کے ساتھ دخول ہو گیا تو ربیبہ مطلقاً حرام ہے، چاہے اگلے شوہر کی پرورش میں ہو یا نہ ہو۔ وگرنہ سے تو پتہ چل رہا ہے کہ اگر پرورش میں نہیں ہے تو پھر حرام بھی نہیں ہوگا، حالانکہ پھر بھی حرام ہے۔ تو ان حضرات کے نزدیک بھی اس کا مفہوم مخالف حجت نہیں ہے، اس سے استدلال نہیں کر سکتے کہ اگر وہ ربیبہ پرورش میں نہ ہو تو پھر حلال ہو جائے گی، نہیں، ان کے نزدیک بھی حرام رہتی ہے۔
اس لیے کہ کلام یہ قید اتفاقی ہے، احترازی نہیں۔ تو جو قید اتفاقی ہوگا، احترازی نہیں ہوگا، ان کے نزدیک بھی ان کی تعبیر کرتے ہیں فقہا حضرات خارج مخرج العادہ، جو کلام ویسے عادت کے طور پر خارج ہوا ہو، صادر ہوا ہو، مقصودی نہ ہو، تو اس صورت میں اس کا مقصودی نہ ہو تو پھر اس کا مفہوم مخالف ان کے نزدیک بھی حجت نہیں۔ اور دوسری شرط سمجھ میں آ گئی؟ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ کسی سوال کے جواب میں نہ ہو۔ جو کلام کسی سوال کے جواب میں آ جائے تو اس کا مفہوم مخالف حجت ان کے نزدیک بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر مفتی سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ آیا زیورات میں زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں ہے؟ مفتی نے کہا ہاں زیورات میں زکوٰۃ واجب ہے۔ زیور آ گیا، اس میں جنس، والتنصیص علی شیء باسمہ العلم یدل علی النفی عما عداہ۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ واجب ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو سونا چاندی زیورات نہیں ہے، ویسے پتھر پڑا ہوا ہے یا کوئی اور چیز سے بنی ہوئی ہے، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس میں زکوٰۃ واجب، زیورات میں زکوٰۃ واجب ہے، تو اس کا مفہوم مخالف معلوم ہے کہ جو زیورات نہیں بنے سونا چاندی سے، اس میں زکوٰۃ بھی واجب نہ ہو۔ یہ اس کا مفہوم مخالف ہے۔ اس لیے کہ سوال میں زیور کا لفظ آ گیا، تو اس کا مطلب ہے جو زیور نہیں ہے بنا، اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے نزدیک بھی یہ مفہوم مخالف حجت نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پر لفظ زیور جو آیا ہے یہ سوال کے جواب میں آیا ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ کلام کسی حادثے کے بیان کرنے کے لیے نہ ہو، کسی حادثہ اور مسئلے کے بیان کے لیے طور پر نہ ہو۔ جیسے کہ شارحین نے لکھا ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت حبان ابن منقذ، حضرت حبان ابن منقذ رضی اللہ عنہ، ان کو چوٹ لگی تھی سر پر، جس کی وجہ سے وہ خفیف العقل ہو گئے تھے، ضعیف العقل ہو گئے تھے۔ جب بھی بے اور شراء کرتے تھے اکثر ان کو دھوکہ لگ جاتا تھا، جس کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شکایت کی انہوں نے کہ میں جب بھی کوئی چیز خریدتا ہوں مجھے خریدار دھوکہ دیتے ہیں جس سے میرا نقصان ہوتا ہے۔ آپ نے ان کے لیے خیار شرط کی اجازت دی۔ آپ نے فرمایا کہ جب بھی آپ بے کرنا چاہو تو آپ بائع کو کہہ دو کہ لا خلابۃ بینی و بینک، میرے اور تیرے درمیان میں کوئی دھوکہ نہیں ہوگا، ولی الخیار ثلاثۃ ایام ولیالیہا، اور میرے لیے خیار شرط ہوگی 3 دن 3 راتوں تک۔ خیار شرط، لہٰذا 3 دن میں آپ پھر چیز کو دیکھ سکتے ہو کہ چیز آپ کو اچھی دی ہے یا غلط دی ہے، پھر اس کے بعد آپ چاہے خیار کو استعمال کر کے بے ختم کر دو یا بے نافذ کر دو۔ یہ اس صحابی کو آپ نے اجازت دی ہے، خیار شرط کی اجازت دی۔ یہ ایک حادثے کے طور پر آپ یہ کلام صادر ہو گیا۔ اب یہ خیار شرط یہ نہیں کہ جو ضعیف العقل ہوگا، خیار شرط اس کے لیے ہے، جیسے کہ منطوق کا کلام سے معلوم ہو گیا، اس کے مسکوت عنہ مفہوم مخالف سے پتہ چل رہا ہے کہ جو ضعیف العقل نہیں ہے اس کے لیے خیار شرط بھی جائز نہیں، حالانکہ ان کے نزدیک بھی اس طرح نہیں ہے۔ ان کے نزدیک بھی یہی ہے کہ چاہے وہ ضعیف العقل ہو یا قوی العقل ہو، خیار شرط ثابت ہے، اگر کوئی خیار شرط رکھے تو ان کے لیے اجازت ہے۔ کوئی مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یا وہ کلام، پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ کلام کسی کی مدح کے طور پر نہ ہو یا کسی کی مذمت کے طور پر نہ ہو، یا وہ کلام کسی اور دوسرے فائدے کے طور پر نہ ہو، تو ان کے لیے 6-7 شرائط بیان کیے گئے ہیں۔ ان شرائط مفہوم مخالف ان کے نزدیک بھی حجت ہے، لیکن ان شرائط کے ساتھ، چند شرائط کے ساتھ، مطلقاً ان کے نزدیک بھی حجت نہیں۔ کل ایک مسئلہ گزرا کل کے سبق میں کہ احناف کہتے ہیں جو انصار مدینہ سے استدلال کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا انما الماء من الماء، تو یہ جو بعض حضرات استدلال کرتے ہیں الماء، اس ماء سے مراد ماء ثانی سے مراد منی ہے،
لہذا یہ حضرات کہتے ہیں دیکھو اس میں جنس کی صراحت ہو گئی تو اس کے علاوہ سے حکم کی نفی ہوگی، لہذا اگر منی کا خروج ہوگا غسل واجب، اگر نہ غسل واجب نہیں ہوگا۔ احناف کہتے ہیں نہیں، انصار مدینہ جو استدلال کیا تھا روایت سے وہ اس میں جنس سے استدلال نہیں تھا، بلکہ یہ جو الماء الاول ہے جس سے مراد غسل ہے، یہ اس پر الف لام کس کا داخل ہے؟ استغراق کا ہے، کہ غسل کے تمام افراد وہ منی میں منحصر ہے، منی خارج ہوگی تو غسل واجب ہوگا وگرنہ نہیں۔ تو استدلال انصار مدینہ کا الماء ثانی سے نہیں اس میں جنس سے، بلکہ اس کے الف پہلے ماء اول کے الف لام استغراقی سے استدلال کرتے ہیں۔ تو پھر احناف پر اعتراض ہے، یہ حضرات اعتراض کرتے ہیں کہ حدیث کی دلالت تو ہو رہی ہے کہ جب منی نہ نکلے تو غسل، منی نکلے گی تو غسل واجب ہوگا، منی نہ نکلے گی تو غسل واجب نہیں، چاہے وہ حدیث کا استدلال حدیث سے جو ثبوت ہے چاہے وہ اس میں جنس سے ہو الماء سے جیسے ہم کرتے ہیں، اور چاہے جیسے آپ لوگوں نے بتایا کہ یہ الف لام استغراق کے لیے ہے، تو دونوں صورتوں میں حدیث کی رہنمائی اور دلالت تو اسی بات پر ہوتی ہے کہ غسل تبھی واجب ہوگا جب خروج منی ہو۔ تو پھر آپ کے نزدیک جب اکسال کی صورت ہو، جماع بلا انزال ہو، تو پھر آپ وجوب غسل کے کہاں سے قائل ہو گئے؟ تو اس کا وہی جواب جو آپ کو بتایا تھا، دو جواب ہے۔ پہلا جواب یہ کہ حدیث ابتداء اسلام کے ساتھ اس کا تعلق تھا، بعد میں یہ رخصت کے طور پر تھی، بعد میں یہ حدیث منسوخ ہو گئی۔ اور دوسرا جواب یہ کہ منی کا ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ منی کی خود نکلنے سے غسل واجب ہے، لیکن پھر منی کا نکلنا دو طرح تھا۔ البتہ یہاں جو الف لام استغراق کا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ غسل کے وہ تمام افراد جس کا تعلق شہوت سے ہو، مطلق غسل نہیں، غسل کے وہ تمام افراد جن کا تعلق شہوت کے ساتھ ہو وہ غسل منی کی وجہ سے واجب ہے۔ لہذا اس پر اگر اعتراض ہو کہ نہیں غسل کے کچھ افراد تو وہ ہے جو منی کے بغیر بھی واجب ہوتے ہیں، کل حیض والنفاس، جیسے حیض اور نفاس کی صورت میں غسل واجب ہے، حالانکہ وہ تو منی کی وجہ سے تو نہیں ہے لیکن پھر بھی غسل واجب ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے جہاں غسل کے ساتھ قید لگا دی کہ غسل کے وہ تمام افراد جو متعلق ہو شہوت کے ساتھ ہے، اس لیے حیض اور نفاس والی غسل کا اس سے نکل جانا یہ اس کے لیے مضر نہیں ہے۔ اگر ہم مطلق غسل کہتے تو پھر اعتراض ہوتا، ہم نے مطلق غسل نہ کہا بلکہ وہ غسل جن کا تعلق شہوت سے ہو، اس لیے حیض اور نفاس والے غسل کو لے کر اعتراض کرنا درست نہیں۔ پتہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی مسئلہ تو ہے جی، گیلا ہو یا دوسرا مسئلہ یہ ہے، دوسرا وجوہ فاسدہ جس سے امام شافعی رحمہ اللہ استدلال کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کسی شرط کو، اگر کسی حکم کو شرط پر معلق کیا جائے یا کسی وصف کے ساتھ موصوف کیا جائے، وصف خاص کے ساتھ، تو یہ حکم اسی کے ساتھ خاص رہے گی، اس کے علاوہ سے حکم کی نفی ہوگی، اس کے علاوہ حکم کی کیا ہوگی؟ نفی ہوگی۔ اگر کوئی حکم معلق بشرط ہو، اس لیے ان حضرات کے نزدیک باندی سے جو آدمی آزاد عورت کے ساتھ نکاح کی قدرت رکھتا ہو اس کے لیے باندی سے نکاح کرنا جائز نہیں، اور جو باندی سے نکاح کرے گا تو باندی مومنہ ہونا ضروری ہے۔ اگر باندی کے اہل کتابیہ میں سے ہو تو پھر اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ آزاد عورت کے ساتھ نکاح کی طاقت رکھنے والا آیت میں قید لگائی ہے، شرط لگائی ہے کہ جو آزاد عورت کے ساتھ نکاح کی طاقت نہ رکھتا ہو تو باندی سے نکاح کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، جو تم میں سے قدرت نہ رکھ سکتا ہو أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ وہ آزاد مومنہ عورتوں سے نکاح کر لے، اگر اس کی طاقت نہیں رکھ سکتا فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو پھر ان سے کر لے کہ جن کے ان کے دائیں ہاتھ مالک ہیں، جن کی باندیاں ہیں، ان سے نکاح کر لے۔
من فتياتكم المؤمنات، تمہاری باندیوں میں سے، من فتياتكم، اور فتيات کے ساتھ قید لگ گئی مؤمنات، یہاں سے مفہوم الشرط اور مفہوم الوصف اس کے مفہوم مخالف سے استدلال کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ، جو تم میں سے آزاد مومنہ عورتوں کے ساتھ نکاح کی قدرت نہ رکھ سکتا ہو تو باندیوں سے نکاح کرے۔ معلوم ہے جو طاقت رکھ سکتا ہے مفہوم مخالف، جو طاقت رکھ سکتا ہے تو پھر اس کے لیے باندی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ باندی سے نکاح کے جواز کو عدم طول حرہ پر معلق کیا گیا، عدم طول حرہ پر معلق کیا گیا، جو طاقت نہ رکھ سکتا ہو تب نکاح کر سکتا ہے۔ تو اس کا مفہوم مخالف یہی ہوگا کہ جو طاقت رکھ سکتا ہو پھر اس کے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اور پھر کون سے باندی سے نکاح کرے؟ اس کے ساتھ قید لگ گئی مؤمنات، معلوم ہو کہ جو باندی مومنہ نہ ہوگی تو پھر اس کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ تو یہاں مفہوم الشرط اور مفہوم الوصف سے استدلال ہے ان کا، شرط کے جانب مفہوم مخالف سے اور وصف کے مفہوم مخالف سے ان کا استدلال ہے۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ جو طاقت رکھ سکتا ہے تو اس کے لیے پھر نکاح باندی سے جائز نہیں، کیونکہ باندی سے نکاح کے جواز کو معلق کیا گیا طاقت نہ رکھنے پر، اور باندی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دی ہے تو وہ باندی کے ساتھ قید لگ گئی مومنہ کی، اگر مومنہ نہ ہوگی تو نکاح نہیں ہوگا۔ یہ ہے عدم حکم عدم شرط کی وجہ سے، عدم حکم عدم شرط کی وجہ سے ہے، عدم حکم عدم وصف کی وجہ سے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے صفت کو ملایا شرط کے ساتھ، امام شافعی رحمہ اللہ نے وصف کو ملایا شرط کے ساتھ، اور عدم شرط سے عدم حکم ہوتا ہے تو پھر عدم وصف سے عدم حکم بھی ہوگا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے صفت کو ملایا شرط کے ساتھ دو وجہوں سے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ جیسے شرط حکم سے معنی ہوتی ہے، جیسے شرط حکم سے معنی ہوتی ہے، حکم واقع نہیں ہوتا شرط کی وجہ سے، اسی طرح وصف بھی حکم سے معنی ہوتی ہے۔ تو حکم سے معنی ہونے میں وصف شرط کی طرح ہے، صفت کس کی طرح ہے؟ شرط کی طرح ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو کہتا ہے انت طالق، ان دخلت الدار، اگر کوئی اپنی بیوی کو کہہ دے انت طالق، ابھی ان دخلت الدار نہیں کہا، یہ کہے انت طالق، طلاق ہو جائے گی؟ اگر کوئی بیوی کو کہہ دے انت طالق، طلاق ہو جائے گی؟ طلاق کا واقع کرنا، طلاق کا واقع ہونا حکم ہے کہ طلاق واقع ہو گئی۔ طلاق واقع کیوں ہو گئی بھائی؟ اس لیے کہ شوہر نے انت طالق کہا، یہ سبب ہے طلاق کے وقوع کا، انت طالق سبب ہے طلاق کے وقوع کا، اور طلاق کا واقع ہونا یہ حکم ہے۔ وقوع طلاق یہ حکم ہے، یہ شرط ہے اور یہ سبب ہے۔ طلاق کیوں ہو گئی؟ اس لیے کہ انت طالق کہا، فوراً کہا ان دخلت الدار، اگر تو گھر میں داخل ہو گئی تجھے طلاق ہے، اگر تو گھر سے نکلی تو طلاق واقع ہو گئی؟ فوراً نہیں ہوئی، بلکہ طلاق کا واقع ہونا وقوع طلاق، یہ حکم اگر ان دخلت الدار نہ کہتا تو اسی وقت حکم واقع ہو جاتا، لیکن حکم واقع جب جو ہی کہا ان دخلت الدار، شرط نے اس حکم کو واقع ہونے سے روک دیا، شرط نے اس حکم کو واقع ہونے سے، تو یہ شرط مانع بن گیا اس حکم کے واقع ہونے سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ شرط روکنے والا ہے، شرط مانع ہے حکم کے روکنے سے، لہذا شرط حکم کے روکنے میں، تو اسی طرح تو صفت بھی ہے۔ اگر کوئی اپنی بیوی کو کہے انت طالق راکبۃ، انت طالق راکبۃ،
تمہیں طلاق ہے سوار ہونے کی حالت میں، حال ہے نا، حال ہے، تو انت طالق راکبۃ، فوراً طلاق واقع نہیں ہوگی اگر وہ جب تک سوار نہ ہوگی. جیسے یہاں طلاق واقع نہیں ہوگی جب تک کہ دخول دار نہ ہوگا، تو یہاں پر بھی طلاق واقع نہ ہوگی جب تک کہ وہ سوار نہ ہوگی. جو ہی سوار ہوگی طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ انت طالق راکبۃ کا معنی ہے ان رکبتی فانت طالق، ان رکبتی، تو دیکھو نا یہ صفت ہے.